بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں جب بھی اپنے ماضی میں دیکھنے کی کوشش کرتی ہوں تو مجھے وہاں سوائے اندھیرے کے اور کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ماضی سے ڈر کر اپنے مستقبل میں دیکھنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی ہوں تو وہاں بھی کھڑا ٹوپ اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میرا ماضی بھیانک ہے تو میرا آنے والا مستقبل اس سے کہیں زیادہ بھیانک ہے، اور اس بات کا اندازہ مجھے بہت ہی اچھے سے ہے۔ میں نے ایک نظر اپنے تن پر پہنے ان کپڑوں کی جانب دیکھا اور آنسو میری آنکھوں سے رواں ہو گئے۔ ایسے کپڑے میں نے آج تک نہیں پہنے تھے۔ جب تک میں اپنے ماں باپ کے گھر تھی، انتہائی غربت میں بھی شہزادیوں کی مانند پل رہی تھی، مگر آج تو میری حیثیت کسی کیڑے مکوڑوں سے بھی کم تھی۔ اپنے کپڑوں سے نظر ہٹا کر میں نے ایک نظر گھڑی کی جانب دیکھا جو صبح کے وقت بجا رہی تھی۔ میرے دل میں یکدم ہی ایک ہوک سی اٹھی۔ میں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور گھر کی صفائی کرنے لگی۔ گھر کیا تھا، 2 کمروں پر مشتمل ایک کچا سا مکان تھا جسے صاف کر کے بھی وہ صاف نہیں دکھائی دیتا تھا۔ میں جب بھی اس گھر کو دیکھتی مجھے اپنی قسمت پر رونا آتا۔ کہاں میں نے محلوں میں رہنے کے خواب دیکھے تھے اور کہاں میری قسمت میں یہ ٹوٹا پھوٹا گھر لکھ دیا تھا، مگر اس میں بھی غلطی میری ہی تھی۔ میں نے خود ہی اپنی قسمت میں اپنی زندگی میں کانٹے بھرے تھے۔ اب جب بھی ان کانٹوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتی تو میرے ہی ہاتھ زخمی ہو جاتے اور یہ کانٹے سمیٹنے کے بجائے مزید پھیلتے چلے جاتے۔ گھر سمیٹ کر میں نے ایک بار پھر سے گھڑی کی طرف دیکھا۔ گھڑی 7:30 بجا رہی تھی۔ میں جلدی سے فلیٹ کے ایک جانب بڑے باورچی خانے میں چلی آئی اور آٹے کے ڈبے سے آٹا نکالنے لگی، مگر جب میں نے آٹا نکالا تو مجھے احساس ہوا کہ اس آٹے سے صرف ایک ہی روٹی بنا سکتی ہوں۔ میرا دل یکدم ہی درد سے بھر گیا۔ آج مجھے 2 دن ہو گئے تھے اور میں نے ان 2 دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور اس آٹے سے روٹی بنا کر رکھ دی اور اپنی قسمت پر روتے ہوئے باورچی خانے سے باہر آ گئی۔ کمرے میں آ کر میں نے ایک نظر کمرے کے وسط میں سوئے ہوئے وجود کی جانب دیکھا۔ نفرت کی ایک لہر سی مجھے میرے اندر اٹھتی محسوس ہوئی۔ مجھے اپنے سامنے سوئے اس وجود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اس وجود کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاتی، مگر یہ بھی میرے بس میں نہیں تھا، کیونکہ اس گھر کے سوا میرے لیے اور کوئی بھی ٹھکانہ نہیں تھا جہاں میں اپنا سر چھپا سکتی تھی۔ اس لیے اس گھر میں رہنا میری مجبوری تھی۔ اگر میں اکیلی ہوتی تو نہ جانے کب کا اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاتی، مگر اب میرے ساتھ ایک ننھی سی جان اور بھی تھی جو میرے وجود کے اندر پل رہی تھی، جس کے لیے میں یہ ساری محنت و مشقت کر رہی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ اگر یہ جان میرے وجود کے اندر نہیں پل رہی ہوتی تو میں شاید اپنی زندگی ختم کر چکی ہوتی، مگر اس ننھی سی جان کے لیے مجھے زندہ رہنا تھا۔ میں نے ایک بار پھر ایک نفرت بھری نظر اس سوئے ہوئے وجود پر ڈالی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ گرمیوں کے دن تھے، اسی لیے صبح کے اذکار چکے تھے۔ اچھی خاصی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے ابھی بہت لمبا سفر طے کرنا تھا اور ابھی سے میرا پورا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ اگر میں یہیں تھک کر بیٹھ جاتی تو اپنی زندگی کی گاڑی نہیں چلا سکتی تھی، اسی لیے میرا چلتے رہنا بہت ہی ضروری تھا، ورنہ شاید میرے ساتھ ساتھ میرے بچے کی کہانی بھی اس موڑ پر کہیں ختم ہو جاتی اور مجھے پتہ تک نہیں چلتا تھا، کیونکہ میرے اس گھر میں رہنے کی بس یہی شرط تھی کہ مجھے اپنے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کو بھی کھلانا ہے۔ میں تو خوبصورت زندگی کی آس میں اور تلاش میں گھر سے نکلی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ گھر سے نکلنے کے بعد میں ایک جہنم میں جھونکتی جاؤں گی۔ اگر مجھے اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو میں یوں کبھی بھی اپنا گھر چھوڑ کر نہیں آتی۔ آج جیسے غربت کے دن میں دیکھ رہی تھی، اس دنوں سے تو بہت بہتر وہ دن تھے جب میں اپنے ماں باپ کے گھر رہتی تھی، روکھی سوکھی کھاتی تھی، مگر پیٹ بھر کھانے کو مل ہی جاتا تھا۔ مگر اس پر بھی میں اس قدر ناشکری تھی کہ کبھی بھی اس بات پر میں نے شکر ادا نہیں کیا تھا، اور اسی بات کی سزا میں کس صورت میں بھگت رہی تھی کہ آج میرے پاس پیٹ بھر کھانے کو تو بہت دور کی بات، اتنا بھی نہیں تھا کہ میں چند لقمے ہی لے سکوں۔ اگر کبھی کوئی میری حالت دیکھ کر مجھے کھانا دے دیتا تو اس کھانے کو بھی میں ایسے کھاتی جیسے مجھے دنیا جہان کی دولت مل گئی ہو۔ میں بس اپنے بچے کے لیے زندہ رہنا چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ بے رحم زمانہ اسے ٹھوکروں پر رکھے گا۔
اس بچے کے باپ سے مجھے کوئی بھی امید نہیں تھی، کیونکہ وہ شخص اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا، وہ میرے بچے کو کیسے اور کہاں سے کھلائے گا؟ اسی سوچ نے مجھے آج تک زندہ رکھا ہوا تھا، ورنہ شاید میری لاش ہی اس گھر سے برآمد ہوتی جہاں آج میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ زندگی اس قدر بے رحم ہوگی، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے غربت بھرے ماحول میں آنکھ کھولی تھی، مگر اس قدر غربت میں بھی اللہ نے مجھے بے تحاشا حسن کی دولت سے نوازا تھا۔ کوئی بھی مجھے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں اس قدر غربت میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہوں۔ مجھے شروع سے ہی اپنی خوبصورتی پر بہت ناز تھا، کیونکہ میں اپنے سارے بہن بھائیوں میں بہت ہی حسین اور خوبصورت تھی۔ جو بھی مجھے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، اور مجھے اپنے اس حسن پر بہت ناز بھی تھا۔ اس لیے میں کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتی تھی، بلکہ اس حسن نے میرے اندر غرور کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا، یہاں تک کہ میں اپنی بہنوں کو بھی کسی خاطر میں نہیں لاتی تھی، اور اکثر ان کی شکل و صورت کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ میری تینوں ہی بہنیں معمولی شکل و صورت کی حامل تھیں، اور تینوں ہی گندمی رنگت کی تھیں، بس میں ہی ان تینوں میں بے حد حسین تھی۔ اس وجہ سے بھی میں اکثر اپنی بہنوں کو احساس کمتری میں مبتلا کرتی رہتی تھی۔ ایسا کر کے میری انا کو تسکین پہنچتی تھی، مگر اس قدر حسن کے ہوتے ساتھ بھی مجھے اس بات کا دکھ تھا کہ میں نے غریب گھرانے میں آنکھ کھولی ہے۔ میرے ابا ایک معمولی سے مزدور تھے، جو دن بھر سخت محنت مزدوری کر کے رات کو چند 100 روپے ہاتھ میں لے کر آتے تھے۔ ان پیسوں میں ابا کو 10 افراد پر مشتمل گھرانے کو پالنا تھا، جو ناممکن تھا۔ اس لیے میرے گھر میں اکثر پتلی دال یا پھر شوربے والے آلو بنتے تھے۔ میں ان کھانوں سے بیزار ہو چکی تھی اور واضح الفاظ میں کھانا کھانے سے منع کر دیتی، جبکہ میرے سارے بہن بھائی خاموشی سے جو بھی گھر میں پکا ہوتا وہی کھا لیتے تھے۔ اس وقت مجھے ذرا بھی کھانے کی قدر نہیں تھی، اور نہ ہی اس بات کا احساس تھا کہ میرے ابا کس قدر محنت و مشقت سے یہ سب لا رہے تھے۔ میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح سے میری ساری خواہشیں پوری ہو جائیں، مگر ساری خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے پیسے درکار ہوتے ہیں جو میرے پاس نہیں تھے۔ میں بس خواب دیکھ سکتی تھی، مگر ان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتی تھی کہ کیسے ملے گی۔ ہم میں سے کسی بہن بھائی نے اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، کیونکہ ابا بمشکل ہی ہمارے کھانے کو پورا کر پاتے تھے۔ ایسے حالات میں ہم لوگ اسکول کیسے جا سکتے تھے؟ میرے منہ سے کبھی کبھار ناشکری کے کلمات ادا ہوتے تو اماں مجھے سمجھایا کرتی تھیں کہ ہر وقت ناشکری کے کلمات اپنے منہ سے نہ نکالا کر، نہ جانے اللہ کو کب کون سی بات بری لگ جائے اور اللہ یہ چند لقمے بھی میرے منہ سے لے لے۔ اماں کی ہر وقت کی نصیحتیں سن کر میں سر جھٹک کر کہہ دیتی کہ اچھا ہے لے لے، مجھے بھی ہر وقت کے یہ بے ذائقہ کھانے نہیں کھانے ہیں۔ اور اماں افسوس سے اپنا سر ہلا کر رہ جاتی تھیں۔ اماں ہر وقت مجھے منع کرتی کہ اپنی زبان سے ہر وقت بڑے بول نہ بولا کر، اور جو بھی ملتا ہے اس میں راضی خوش رہنا سیکھو۔ مگر مجھ پر تو اماں کی کسی بھی بات کا کوئی اثر ہوتا ہی نہیں تھا۔ محلے کی کوئی عورت اماں سے ملنے آتی تو اماں سے لازمی میرے حسن کی تعریف کر کے جاتی تھی، اور اکثر عورتیں یہ تک کہہ دیتی تھیں کہ تو نے تو اپنے گھر میں ہیرا چھپا رکھا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر میرا سر فخر سے تن جایا کرتا تھا، کیونکہ اس غربت نے بھی میرے حسن کو نہیں گہنایا تھا، بلکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی، میرے حسن میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ہر آنے والا دن میرے حسن کو ایک نئی رانائی بخش رہا تھا اور مجھے مزید غرور میں مبتلا کرتا جا رہا تھا۔ ہمارے گھر میں بس ایک ہی آئینہ تھا جو نہ جانے کتنے سالوں پرانا تھا۔ اس آئینے میں جب میں اپنا عکس دیکھتی تو چند لمحے کے لیے کھوسی جاتی تھی، حالانکہ وہ آئینہ جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا، مگر اس آئینے کی بدصورتی بھی میرے حسن کو کم نہیں کرتی تھی۔ میں اکثر اماں سے فرمائش کرتی کہ وہ مجھے ایک نیا آئینہ لا دیں، جس پر پہلے تو اماں مجھے گھور کر دیکھا کرتی تھیں، پھر کہتی کہ میرا بس چلے تو میں یہ پرانا آئینہ بھی اٹھا کر پھینک دوں، جس پر میں بس اماں کو دیکھ کر ہی رہ جاتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ جانے اماں کیوں میرے حسن کی دشمن بنی ہوئی ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ سارے ہی گھر والے میرے حسن سے جلتے ہیں، کیونکہ گھر میں کوئی بھی اتنا خوبصورت نہیں تھا، اسی لیے مجھے یہی لگتا تھا کہ سبھی گھر والے میرے حسن سے جلتے ہیں۔ حالانکہ سچ تو یہ تھا کوئی بھی مجھ سے نہیں جلتا تھا، مگر میں اس قدر خود پرستی میں مبتلا تھی
कि सभी को अपना दुश्मन समझती थी और अपनी सगी बहनों को हिकारत की निगाह से देखती थी। उनका कसूर बस ये था कि मेरी बहनें शक्ल सूरत में मुझसे कमतर थीं, इसीलिए मैं इन्हें हर मौके पर जलील करना अपना हक समझती थी और अपनी बहनों को हर कदम पर यह एहसास दिलाती रहती थी कि वो लोग मुझसे शक्ल सूरत में कम हैं और मैं इनसे हर लिहाज से बेहतर हूं। जाने मेरे अंदर इस कदर खुदपरस्ती और गरूर कहाँ से आ गया था। आज सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने अपने हुस्न के ज़म में न जाने कैसे कैसे कुफ्रिया कलमात मुंह से निकाले हैं। आज मैं जिस मकाम पर खड़ी थी ये सब उसी की सज़ा थी। मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। जो भी मुझे देखता मेरे हुस्न की तारीफ किए बिना ना रहता था। मोहल्ले के सभी लड़के मुझे देख देख कर आहें भरा करते थे, मगर मेरी नज़र में कोई भी नहीं जचता था, क्योंकि हम जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ सभी ऐसे लोग आबाद थे जो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए सख्त मेहनत व मुशक्क़त कर रहे थे। और मैं शादी के बाद हरगिज़ भी ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहती थी जहाँ मुझे किसी भी चीज़ की कमी का सामना करना पड़े, बल्कि मैं शादी के बाद आराम व सुकून से रहना चाहती थी। इसलिए मैं अपने मोहल्ले के किसी भी लड़के को घास नहीं डालती थी, क्योंकि इनमें से कोई भी मेरे मयार पर पूरा नहीं उतरता था। मेरी बड़ी बहनों के लिए अक्सर रिश्ते आते रहते थे, मगर जब रिश्ते वाले घर में आते तो वो लोग मुझे पसंद करके चले जाते थे। यूं मेरी बड़ी बहनों की उम्र गुजरती जा रही थी और इस बात का एहसास अम्मा को बखूबी हो रहा था, क्योंकि जब तक मैं इस घर में थी मेरी बड़ी बहनों के रिश्ते तय नहीं हो सकते थे, क्योंकि मेरे सामने मेरी बड़ी बहनें इंतहाई कम शक्ल नजर आती थीं। इसीलिए जो भी रिश्ता आता मुझे देखकर वो अम्मा पर इस बात पर जोर देते थे कि इन्हें अपने बेटे की शादी मुझसे करनी है। और अम्मा अपना दिल थाम कर बैठ जाया करती थीं, क्योंकि मैं सब बहनों में सबसे छोटी थी और अभी मेरी इतनी उम्र नहीं हुई थी कि अम्मा मेरी शादी कर सकें। इसलिए अम्मा दिन रात परेशान रहने लगी थीं। एक दिन मेरी बड़ी बहन के लिए रिश्ता आया। चूंकि मेरी बड़ी बहन की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, क्योंकि वो सब बहन भाइयों में सबसे बड़ी थीं, और अम्मा बचाते थे कि इनकी शादी हो जाए। मगर अम्मा ये भी जानती थीं कि मेरे घर में रहते हुए ये नामुमकिन है। तो उस दिन अम्मा ने मुझे कहा कि मैं कुछ देर के लिए मोहल्ले में किसी सहेली के घर चली जाऊं। यूं इन लोगों के आने से पहले ही अम्मा ने मुझे मेरी सहेली के घर भेज दिया। मैं शाम तक अपनी सहेली के घर रही। जब मुझे काफ़ी देर हो गई तो मैं सोचने लगी कि अब तक तो वो लोग जा चुके होंगे, क्योंकि अम्मा ने मेरे आने से पहले कहा था कि वो लोग किसी भी वक्त आने वाले हैं। बस यही सोचकर मैं अपने घर चली गई कि अब तो बहुत देर हो गई है, वो लोग चले भी गए होंगे। मगर जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई, सामने ही सोफे पर कुछ औरतें बैठी दिखाई दी। इन्हें देखकर मेरे चेहरे का रंग फक हो गया और मैं सख्ते कदमों वापस जाने लगी। मगर उनमें से एक औरत की नज़र मुझ पर पड़ गई और उसने मुझे आवाज़ देकर रोक लिया। अब ना चाहते हुए भी मुझे रहना ही था, अब ना चाहते हुए भी मुझे रुकना ही था। मुझे अम्मा के कहर से भी डर लग रहा था, क्योंकि अम्मा ने मुझे इंतहाई सख्ती से मना किया था कि मैं किसी के भी सामने ना आऊं, और अब मैं इन्हीं लोगों के सामने खड़ी थी। मैंने एक नज़र उनकी तरफ देखा। अम्मा मुझे बुरी तरह से घूर रही थीं और इन मेहमानों के सामने बैठी मेरी बहन का चेहरा पल भर में तारीक हुआ था। मैं ऐसे कदमों से चलती हुई इन मेहमानों के सामने आ गई। उनमें से एक औरत ने अम्मा से मेरे बारे में पूछा तो अम्मा को ना चाहते हुए भी बताना पड़ा कि मैं इनकी सबसे छोटी बेटी हूं। ये बात सुनकर इन औरतों के चेहरे पर चमक आ गई और वो औरतें मेरी बड़ी बहन को मुकम्मल नज़रअंदाज किए मुझसे मुख्तलिफ सवाल पूछने लगीं। कुछ देर बाद वो औरतें चली गईं, मगर अम्मा के हाथों मेरी शामत आ गई। उस दिन अम्मा ने मुझे बेनुक्स सुनाई थी, जबकि मेरी बड़ी बहन बिल्कुल खामोश बैठी थी। अब मुझे भी मामले की संगीनी का अंदाजा हो रहा था, क्योंकि ऐसा कई वक्त से होता आ रहा था कि लोग मेरी बड़ी बहन को देखने आते और मुझे पसंद करके चले जाते थे। और अब तो मेरी बड़ी बहन की उम्र भी गुजरती जा रही थी, और फिर वही हुआ जिसका डर था। 2 दिन बाद इन औरतों का फ़ोन आया और उन्होंने अम्मा से कहा कि वो मेरी बड़ी बहन से रिश्ता नहीं करना चाहते, बल्कि इन लोगों को मैं पसंद आ गई हूं। कुछ देर तक तो अम्मा गुमसुम सी बैठी रहीं, फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया। मेरी बड़ी बहन पुरुमीद नज़रों से अम्मा की तरफ देखने लगी, मगर अम्मा के चेहरे के बदलते रंग
میری بہن کو سب کچھ سمجھا رہے تھے۔ میں بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اماں کا چہرہ دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ جس بات کا اماں کو ڈر تھا وہی ہوا ہے۔ ان لوگوں نے مجھے پسند کر لیا تھا اور اب میرے رشتے کے خواہ تھے۔ پھولدار قمیض کے گلے کی ترپائی کرتے ہوئے میری بہن کے ہاتھ سست پڑے تھے، کیونکہ اس بار بھی میری وجہ سے اسے مسترد کر دیا گیا تھا۔ میری بڑی بہن کو بہت اچھے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں وہ ماں باپ پر بوجھ بنتی جا رہی ہے، اور اسے اس بات کا احساس دلانے والی بھی اماں ہی تھیں، جو ہر قیمت پر چاہتی تھیں کہ جلد از جلد میری بہن کی شادی ہو جائے۔ پھر وہ یہ بات نہیں دیکھ رہی تھیں کہ وہ اس کی شادی کسی نکمے اور آوارہ سے کر رہی ہیں یا پھر کسی طلاق یافتہ بڈھے سے۔ میں نے وہاں کھڑے ہو کر سوچا، اچھا ہی ہوا ان لوگوں نے میری بہن کو پسند نہیں کیا، کیونکہ کس لڑکے کے گھر والے میری بہن کو دیکھنے آئے تھے؟ وہ کوئی لڑکا نہیں تھا، بلکہ پکی عمر کا آدمی تھا، جس کی پہلے سے ہی 2 طلاقیں ہو چکی تھیں اور اب وہ تیسری شادی کا خواہ تھا۔ مگر حیرت تو مجھے اپنی بہن پر تھی کہ اسے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ایک بار پھر اماں کے ہاتھوں میری شامت آ گئی۔ 1 ہفتے تک اماں نے مجھے اٹھتے بیٹھتے ہزاروں باتیں سنائی تھیں، جانے مجھے کیا کیا نہ کہا تھا۔ اماں نے تو مجھے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں اپنی بہنوں کی قسمت پر گرہن بن کر بیٹھ چکی ہوں۔ اماں کی یہ بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا، مگر جیسے رشتے اماں اپنی بیٹیوں کے لیے تلاش کر رہی تھیں وہ شاید میری بہنوں کی زندگیوں کو گرہن نہیں لگائیں گے، بلکہ ان کی زندگیوں کو مکمل تاریکی کے سپرد کر دیں گے۔ میری اماں کی کافی کوششوں کے بعد میری بڑی بہن کی شادی ہو گئی تھی، مگر جس آدمی سے میری بہن کی شادی ہوئی وہ آدمی پہلے سے ہی شادی شدہ تھا اور اس کی 12 بیٹیاں تھیں، اور اب اس نے بیٹے کی خواہش میں میری بہن سے شادی کی تھی۔ یہ بے جوڑ رشتہ تھا، مگر میرے ماں باپ کی نظر میں اس سے بہتر رشتہ ان کی بیٹی کے لیے نہیں آ سکتا تھا۔ بس اس آدمی کے گھر میری بہن کو 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کر مل جاتی، اس کے سوا میری بہن کی شاید اور کوئی خواہش نہیں تھی۔ اس دن مجھے اپنے ماں باپ پر افسوس ہوا۔ اب کوئی بھی رشتہ آتا تھا مجھے اماں ہوتا دن کے لیے گھر سے بھیج دیا کرتی تھیں اور کہتی تھی کہ جب تک میں خود نہ بلاؤں مجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح میری دونوں بہنوں کی بھی شادیاں کر دی گئیں۔ میری دوسری بہن کا شوہر شرابی تھا، مگر یہ بھی میرے ماں باپ کی نظر میں کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ ابا اس بات پر خوش تھے کہ اس کی اپنی دکان ہے۔ بس یہی دیکھ کر انہوں نے میری بہن کی شادی اس سے کر دی تھی، جبکہ تیسرے نمبر والی بہن کی شادی اماں ابا نے ایک ہاتھ سے معزول لڑکے سے کر دی تھی۔ ان سارے رشتوں میں میرے اماں ابا کو کوئی بھی کمی اور خامی دکھائی نہیں دیتی تھی، بلکہ میرے ماں باپ بے حد خوش تھے کہ ان کی بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو گئی ہیں۔ اب اگلی باری میری تھی اور میں بہت خوفزدہ تھی کہ اماں ایسے ہی کسی الٹے سیدھے رشتے کے آتے ہی میرا رشتہ بھی پکا کر دیں گی اور میں کچھ نہ کر پاؤں گی۔ میں ہرگز بھی ایسے کسی آدمی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ میں نے اپنے لیے بہت سے خواب سجا رکھے تھے۔ میں کسی امیر کبیر لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی، جس سے شادی کرنے کے بعد میں اپنی زندگی سکون سے گزار سکوں۔ اب میرے لیے رشتے آنے لگے تھے۔ ہم لوگ غریب تھے تو ہمارے گھر بھی غریبوں کے رشتے ہی آتے تھے۔ غریبوں کے گھر کوئی شہزادہ تو رشتہ لے کر آنے سے رہا۔ بس یہی سوچ کر میرے ماں باپ اپنے ہی جیسے غریبوں میں میری بہنوں کی شادیاں کرتے رہے، اور اب آخرکار میری باری بھی آ گئی تھی۔ میرے لیے بھی کئی رشتے آ رہے تھے، مگر وہ سب رشتے خاندان سے، برادری سے یا محلے سے آ رہے تھے جو ہمارے ہی جیسے غریب لوگ تھے، اور ان لوگوں میں ہرگز بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر میں جانتی تھی کہ اماں میری کوئی بھی بات ہرگز نہیں سنیں گی، کیونکہ ان کی نظر میں بیٹیاں صرف بوجھ تھیں جنہیں کسی بھی صورت میں اپنے سر سے اتار کر پھینک دینا چاہتی تھیں۔ ابا کی پھپھی کے گھر سے میرے لیے رشتہ آ گیا، اور اماں ابا بھی مجھے اس رشتے پر راضی دکھائی دیے، مگر میں اس لڑکے سے ہرگز بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ساری بری عادتیں اور خصلتیں اس کے اندر موجود تھیں۔ اس کے جوا کھیلنے اور شراب پینے کی لت سے ابا بھی بہت اچھے سے واقف تھے، مگر میرے اماں ابا کو یہ کوئی خامی نہیں دکھائی دیتی تھی، کیونکہ ابا خود بھی سالوں سے جوا کھیلتے اور شراب پیتے آ رہے تھے، جب انہیں یہ ساری باتیں بہت معمولی دکھائی دیتی تھیں، جبکہ اماں کا کہنا تھا کہ میں نے بھی تو ایسے آدمی کے ساتھ گزارا کیا ہے، میری بیٹیاں بھی کر لیں گی۔
مگر اماں یہ بات نہیں سمجھتی تھی کہ وہ اپنے ہی ہاتھ سے اپنی بیٹیوں کو جہنم میں دھکیل رہی ہیں۔ میں اب دن رات پریشان رہنے لگی تھی۔ میں نے اماں کو بھی اس رشتے سے انکار کیا، مگر انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی اور مجھے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ لڑکا شراب پیتا ہے اور جوا کھیلتا ہے تو کیا ہوا، اس کا اپنا گھر تو ہے۔ اماں کی یہ بات سن کر میں چند لمحے تک ان کی شکل دیکھتی رہی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اماں ہر حال میں میری یہیں شادی کروا کر رہیں گی۔ ابا نے کچھ دن تک سوچا اور پھر اس رشتے کے لیے حامی بھر لی اور میرا رشتہ مجھ سے پوچھے بغیر ہی طے کر دیا۔ رشتہ طے ہو جانے کے بعد میں بہت روئی اور اماں کو صاف انکار کر دیا کہ میں کسی بھی صورت شادی نہیں کروں گی۔ مگر اماں نے بھی میری کسی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی، کیونکہ میری تینوں بہنوں نے خاموشی سے اماں ابا کی رضا کے سامنے اپنے سر جھکا دیے تھے۔ مگر میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں اچھے سے جانتی تھی کہ یہ شادی کر کے میں اپنے ساتھ زیادتی کروں گی۔ میرے ماں باپ اس قدر مطمئن تھے کہ جیسے انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں اس رشتے سے انکار کر رہی ہوں۔ وہ لوگ میرے انکار کو کسی خاطر میں ہی نہیں لا رہے تھے۔ ایک دن میں اپنی ایک سہیلی کے گھر گئی۔ میری یہ سہیلی بہت امیر تھی اور بہت اچھے علاقے میں رہتی تھی۔ میں بہت ہی کم اس کے گھر جاتی تھی، کیونکہ اس کے گھر جا کر مجھے اپنی کمائیگی کا احساس شدت سے ہوتا تھا، کیونکہ میری دوست کے پاس وہ سب موجود تھا جس کے میں خواب دیکھا کرتی تھی۔ اسی لیے اس کے گھر جا کر میرا دل بہت خراب ہو جایا کرتا تھا، تو میں اس کے گھر بہت ہی کم جایا کرتی تھی۔ اس دن جانے میرے دل میں کیا سمائی، میں اس سے ملنے اس کے گھر چلی گئی۔ میں اس کے گھر گئی تو میری قسمت وہ گھر میں ہی موجود تھی۔ مجھے یوں اپنے گھر میں دیکھ کر خوش ہو گئی اور پرتپاک انداز میں مجھ سے ملی اور میرے اتنے دنوں بعد آنے کا شکوہ بھی کیا۔ مجھے پریشان دیکھ کر اس نے مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے حرف بحرف سے سب کچھ بتا دیا۔ میری بات سن کر اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تم کسی امیر گھر میں شادی کرنا چاہتی ہو تو آج رات میرے ساتھ ایک پارٹی میں چلنا۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی اور اس سے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے جیسے میری عقل پر ماتم کیا، مگر منہ سے کچھ نہ کہا اور مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ بس تم دیکھتی جاؤ میں تمہاری پریشانی کیسے دور کرتی ہوں۔ میں نے ناسمجھی سے سر ہلا دیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آج رات کسی بھی طرح سے بہانہ کر کے میرے ساتھ پارٹی میں چلنا۔ میں کچھ دیر بعد وہاں سے اٹھ کر گھر آ گئی اور اماں سے کہا کہ آج رات میں اپنی دوست کے ساتھ اس کے گھر رہوں گی۔ اماں بھی میری اس دوست کو جانتی تھیں اور یہ بھی جانتی تھیں کہ یہ کتنے پیسے والی ہے، اسی لیے اماں نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور مجھے اس کے گھر رہنے کی اجازت دے دی۔ یوں میں رات کو پارٹی میں جانے کے لیے اس کے گھر چلی آئی۔ مجھے پارٹی میں جانے کے لیے تیار دیکھا تو اس کی ہنسی نکل گئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم پارٹی میں یہ پہن کر جاؤ گی۔ میں آج تک کبھی کسی پارٹی میں نہیں گئی تھی، اسی لیے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پارٹی میں کیا پہن کر جاتے ہیں۔ اس نے اپنی الماری سے نکال کر ایک ڈریس مجھے دیا جو آستینوں کے بغیر تھا اور پیچھے سے اس کا گلا بھی بہت گہرا تھا۔ مجھے یوں گمسم کھڑا دیکھ کر اس نے زبردستی وہ لباس مجھے پہننے کے لیے بھیج دیا۔ جب میں وہ لباس پہن کر آئی تو مجھے خود سے ہی شرم آنے لگی، کیونکہ اس لباس میں میرا پورا جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے اوپر دوپٹہ لینا چاہا تو اس نے دوپٹہ میرے ہاتھ سے لے لیا اور کہا کہ ایسی پارٹیز میں دوپٹہ نہیں لیتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں جہاں ایسے کپڑے پہن کر جایا جاتا ہے۔ گھر والوں سے جھوٹ بول کر میں اپنی دوست کے ساتھ پارٹی میں چلی گئی، مگر وہاں جا کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب میں نے وہاں کا ماحول دیکھا۔ میری دوست مجھے کلب میں لے کر آ گئی تھی جو شہر کے ایک پوش علاقے میں واقع تھا۔ باہر سے دیکھنے میں یہ گھر لگتا تھا، مگر جیسے ہی اس کے اندر داخل ہوئے تیز اور بے ہنگم میوزک کی آواز کانوں میں پڑی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت میرے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں اپنی زندگی میں پہلی بار ایسی جگہ پر آئی تھی جہاں لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کی باہوں میں جھومتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں نے یکدم ہی پریشان ہو کر اپنی دوست کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر مکمل اطمینان تھا، جیسے وہ اس سے پہلے بھی کئی بار یہاں آ چکی ہو۔ مجھے سارے ماحول سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی، مگر اب میں یہاں سے نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی
اپنی دوست کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ وہ اپنے دوست کے پاس گئی جو ایک کونے میں بے تکلفی سے بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ اس کے دوستوں میں لڑکے بھی موجود تھے اور لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اس نے میرا تعارف اپنے دوستوں سے کروایا تو کئی لڑکوں نے جی بھر کر مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ان کے اس طرح دیکھنے پر میں کچھ نروس ہو گئی کیونکہ ان لوگوں کی آنکھوں میں ہوس صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے پچھتاوا ہوا کہ میں یہاں کیوں آ گئی۔ میری دوست مجھے وہاں چھوڑ کر کچھ لڑکوں کے ساتھ اسٹیج پر جا کر ڈانس کرنے لگی تھی اور میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر یہ سارے منظر دیکھ رہی تھی۔ ابھی مجھے وہاں بیٹھے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک لڑکا میری جانب بڑھا، کافی دیر سے میرا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، جس پر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ میرے لیے کولڈ ڈرنک لے آیا جسے میں نے ایک ہی سانس میں ختم کر دیا۔ وہ لڑکا مجھے ریلیکس کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ میں بھی کچھ حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس لڑکے نے مجھ سے کہا کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ میں نے کچھ جھجکتے ہوئے اسے اپنا نمبر دے دیا اور پھر کچھ دیر مزید وہاں ٹھہر کر میں اپنی دوست کے ساتھ واپس اس کے گھر آ گئی۔ اگلے دن مجھے اس لڑکے کا میسج آ گیا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے بات کرنے لگی۔ میں بہت اچھے سے جانتی تھی کہ میری بات طے ہو چکی ہے اور میری شادی ہو جائے گی، مگر میں پھر بھی اس لڑکے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اب میں دن رات اس سے فون پر باتیں کرنے لگی تھی۔ میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ بدلے میں اس نے مجھے بھی اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور بتایا کہ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ میں ایسے ہی کسی امیر لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی جب بھی اس کی جانب راغب ہوتی تھی۔ میں جب بھی اس لڑکے سے رشتہ لانے کا کہتی، وہ یہی کہتا کہ اس کے گھر والے اس شادی پر کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ اگر میں اس سے سچی محبت کرتی ہوں تو اس کے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں۔ میری شادی کے دن بھی قریب آتے جا رہے تھے۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، یا تو میں شادی کر کے اپنی ساری زندگی غربت اور بھوک کی نظر کر دیتی، یا پھر گھر سے بھاگ کر اپنے محبوب کے ساتھ اپنی زندگی آرام و سکون سے گزارتی۔ اب میرے پاس دو ہی راستے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کی عزت کو نہیں روننا چاہتی تھی، مگر میرے ماں باپ نے مجھے مجبور کر دیا۔ یوں میں اپنی شادی سے ایک ہفتہ پہلے اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے فرار ہو گئی۔ گھر سے بھاگتے ہوئے میں نے وہ رقم بھی اپنے بیگ میں رکھ لی جو ابا کچھ رشتہ داروں سے ادھار مانگ کر لائے تھے تاکہ وہ میری شادی کر سکیں۔ مجھے اس وقت اپنے غریب باپ پر بالکل بھی ترس نہیں آیا اور میں وہ پیسے بھی لے کر رات کے اندھیرے میں گھر کی چوکھٹ پار کر گئی۔ میں گھر سے باہر نکلی تو گلی کے کونے پر ہی مجھے میرا محبوب کھڑا نظر آ گیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اب میں اپنی زندگی آرام و سکون سے گزاروں گی جہاں میرے پاس بس پیسہ ہی پیسہ ہوگا اور کسی بھی چیز کی مجھے کمی نہیں ہوگی۔ مگر میں بھول گئی تھی کہ ہر خواب کی تعبیر نہیں مل جاتی۔ کچھ خواب سراب بھی ہوتے ہیں جن کے پیچھے ہم جتنا بھی بھاگیں گے اپنی ہی زندگی خراب کریں گے۔ میں بھی ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ لڑکا مجھے اپنے گھر کے بجائے ایک دوست کے فلیٹ میں لے کر آ گیا۔ کچھ دن تک تو اس نے اپنے گھر والوں سے چھپا کر مجھے اپنے دوست کے فلیٹ میں رکھا۔ اس نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا، مگر جب اس کے گھر والوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو ان لوگوں نے بہت واویلا کیا اور اس پر مجھے چھوڑنے کے لیے زور ڈالا۔ وہ لوگ کسی بھی صورت مجھے اپنی بہو نہیں قبول کر رہے تھے کیونکہ وہ لوگ بہت پیسے والے تھے اور میں گھر سے بھاگی ہوئی ایک غریب لڑکی تھی جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ جب ان کے بیٹے نے ان کی بات نہیں مانی تو ان لوگوں نے اپنے بیٹے کو بھی گھر سے نکال دیا۔ یوں اب میرے شوہر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جو پیسے میں گھر سے اٹھا کر لائی تھی اسی میں ہم دونوں کا گزارا ہونے لگا تھا اور آخرکار وہ پیسے بھی جلد ہی ختم ہو گئے۔ میرا شوہر جسے کام کاج کرنے کی عادت نہیں تھی کیونکہ وہ باپ کے پیسوں پر پل رہا تھا، اب جب اس کے سر پر پڑی تو وہ بوکھلا گیا۔ اب وہ غصے میں آ کر مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اسے ایک دن خبر ملی کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں تو اس نے اس بات کا بھی لحاظ نہیں کیا اور مجھے بری طرح سے مارا۔ اب میرے پاس اس کے ساتھ رہنے کے سوا اور کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ میرا شوہر سارا دن گھر میں پڑا رہتا تھا کیونکہ اس کے گھر والے سے قبول نہیں کرتے تھے۔
ان لوگوں نے یہ شرط رکھ دی تھی کہ وہ پہلے مجھے چھوڑے گا تبھی وہ لوگ اسے گھر آنے دیں گے۔ میں نے زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا، مگر اب میرے شوہر کا دل مجھ سے بھرتا جا رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ایک دن وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا۔ اس نے طلاق کے کاغذات لا کر میرے سامنے رکھے اور مجھ سے بنا کچھ بھی کہے اپنا سامان لے کر گھر سے چلا گیا، اور میں ان کاغذوں کو دیکھتی اپنی قسمت پر ماتم کرتی رہی اور سوچتی رہی کہ کس کے لیے میں نے لوگوں کے گھر میں نوکر بننا قبول کر لیا۔ وہ اتنی آرام سے مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اب مجھے یہ فلیٹ خالی کرنا تھا، کیونکہ یہ فلیٹ اس کے دوست کا تھا۔ میرے پاس سر چھپانے کا کوئی آسرا نہیں تھا۔ میں اپنے گھر کی جانب گئی۔ رات گئے جب میں گھر پہنچی تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ابا ایک جانب چارپائی پر لیٹے کر آ رہے تھے۔ اماں مجھے دیکھ کر فوراً ہی میری طرف آئیں۔ میرا بھرا بھرا وجود ان کی نظروں سے چھپا نہیں رہ سکا۔ ابا مجھے مارنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھنے لگے، مگر ان سے اٹھا نہیں گیا۔ اماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ ہم لوگوں سے کہہ چکے ہیں کہ تم مر چکی ہو، تمہاری نماز جنازہ بھی پڑھی جا چکی ہے، اسی لیے بہتر ہے جہاں سے آئی ہو وہیں لوٹ جاؤ، اور میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میں اپنے گھر سے چلتی ہوئی بہت دور نکل آئی۔ شاید میرے جیسی لڑکیوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ آج میں دن رات اپنی قسمت پر روتی ہوں۔ لوگوں سے مانگ کر کھانا میری مجبوری بن چکی ہے۔ آج بھی جب میں اپنا ماضی یاد کرتی ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔